ہاتھی اور دوست۔ ایک زمانے میں ایک سرسبز جنگل میں ایک تنہا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ درختوں میں گھومتا تھا، اس کی بڑی شکل زمین پر سائے ڈال رہی تھی، لیکن اپنی طاقت اور جسامت کے باوجود وہ صحبت کی آرزو رکھتا تھا۔ ایک دن اسے شاخوں سے جھولتے ہوئے ایک چنچل بندر ملا۔ ہاتھی بندر کے قریب آیا اور پوچھا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر نے ہاتھی کی طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے افسوس ہے، لیکن تم بہت بڑے ہو، تم میری طرح درختوں سے جھول نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ہی بندر ہاتھی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بے خوف ہاتھی نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس کے بعد اس کی ملاقات ایک چھوٹے خرگوش سے ہوئی جو جنگل کے فرش پر اچھل رہا تھا۔ اس نے خرگوش سے پوچھا، کیا تم میرے دوست ہو سکتے ہو؟ خرگوش نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم میرے آرام دہ بل کے اندر فٹ ہونے کے لیے اتنے بڑے ہو، تم میرے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاتھی نے آہ بھری اور آگے بڑھ گیا۔ مزید آگے اس کا سامنا ایک چھوٹے مینڈک سے ہوا جو ایک تالاب کے کنارے بیٹھا تھا۔ ہاتھی قریب آیا اور پوچھا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ مینڈک نے آنکھیں جھپکتے ہوئے جواب دیا، تم بہت بھاری ہو اور تمہاری چھلانگیں میرے برابر نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ہم دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاتھی کا دل ڈوب گئی، لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ اگلے دن جنگل میں افراتفری مچ گئی، تمام جانور خوف سے بھاگ رہے تھے۔ ہاتھی نے ایک ریچھ کو روکا اور پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ ریچھ نے ہانپتے ہوئے کہا، ایک شیر سب پر حملہ کر رہا ہے۔ ہاتھی کے کان کھڑے ہو گئے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ خطرے کی طرف لپکا۔ اس کا بڑا سائز اور طاقت ایک اثاثہ بن گیا۔ اس نے شیر کا مقابلہ کیا، اسے بھگا دیا اور جنگل کو بچا لیا۔ دوسرے جانوروں نے حیرت سے دیکھا۔ بندر، خرگوش، مینڈک، لومڑی اور یہاں تک کہ ریچھ بھی، ان سب نے محسوس کیا کہ ہاتھی کا سائز ایک تحفہ ہے۔ وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس کی بہادری کے شکر گزار تھے۔ اور اس طرح تنہا ہاتھی کو اس کی جسامت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی ہمت اور مہربانی کی وجہ سے دوست ملے۔